ویلکم ٹو مائی چینل جینیس چینل۔ آج کی میری ویڈیو ریلیٹڈ ہے ایک بادشاہ اور ایک فقیر کے، جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور رب کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ اصفہان کے مشہور و معروف شہر میں ایک وقت کا واقعہ ہے۔ وہاں ایک نہایت ہی دولت مند رئیس رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، جگیریں تھیں، حکم و حشم تھا، عالی شان کوٹھیاں تھیں، اور دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں تھی۔ اور اس کی بیوی اکثر دسترخوان پر بیٹھ کر طرح طرح کے لذیذ کھانے کھاتے اور خوشبو میں بسا ہوا کمرہ نعمتوں سے لبریز کھانے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ رئیس اور اس کی بیوی دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے۔ دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بڑا ہوا تھا۔ اس وقت اچانک دستک ہوئی اور ایک کمزور سی آواز سنائی دی، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو، 2 دن سے بھوکا ہوں۔ وہ فقیر بڑی عاجز اور درد بھری آواز میں صدا لگا رہا تھا، مگر رئیس کا دل نرم نہ ہوا، بلکہ وہ سخت غصے سے کہا اور دسترخوان سے اٹھا باہر آیا۔ اس نے اس بیچارے فقیر کو بے دردی سے مارنے لگا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہوا۔ وہ فقیر روتا رہا، فریاد کرتا رہا، مگر رئیس کے دل پر رحم نہ آیا۔ وہ فقیر بس یہ کہتا، اے ظالم، میں نے کچھ کھانے کو مانگا تھا، تیری جان تو نہیں مانگی تھی، اللہ تجھ سے اس کا حساب لے گا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے حالات پلٹتے گئے۔ رئیس کا کاروبار بند ہو گیا، سرمایہ ڈوب گیا، نوکر چاکر ساتھ چھوڑ گئے، جائیداد ضبط ہو گئی، یہاں تک کہ وہی رئیس جو کل تک شہر کا سب سے بڑا مالدار تھا، وہ فقیر ہو گیا۔ نہ مال رہا، نہ دولت، نہ کوٹھی، نہ عزت۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی تھی۔ چند سال گزرے، اس کی بیوی کی شادی شہر کے ایک اور دولت مند شخص سے ہو گئی۔ وہ شخص بھی رئیس تھا، مگر دل کا بڑا نیک اور سخی تھا، اور اس کی بیوی اکثر دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور کھانا کھاتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ دونوں دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دسترخوان پر رنگ برنگے کھانے اور پھل رکھے ہوئے تھے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، باہر سے کسی نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ نیک رئیس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، بیگم، پورا دسترخوان اٹھا کر اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ بیوی نے حکم کی تعمیل کی اور سارا کھانا اس فقیر کو دے دیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے فقیر کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ زور و قطار رونے لگی۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا، بیگم، آپ کو کیا ہو گیا؟ اب کیوں رو رہی ہیں؟ بیوی نے لرزتی آواز میں کہا، یہ فقیر کوئی اور نہیں، یہ تو میرا پہلا شوہر ہے۔ یہ وہی رئیس ہے جو کبھی اس شہر کا سب سے بڑا مالدار تھا۔ یہ وہی ہے جس کے ساتھ میں اسی طرح دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھایا کرتی تھی۔ ایک دن ایک فقیر نے کھانے کے لیے صدا لگائی تھی، مگر اس نے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر کی بددعا تھی یا رب کی تقدیر کہ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، مال و دولت چھن گئی، اس تو جائیداد ختم ہو گئی، اور آخرکار اس نے مجھے طلاق دے دی۔ آج یہ فقیر بن کر ہمارے در پر آ گیا ہے۔ بیوی کی یہ بات سن کر اس کا دوسرا شوہر مسکرایا اور کہنے لگا، بیگم، کیا میں آپ کو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات نہ بتاؤں؟ بیوی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، جی ضرور بتائیے۔ شوہر نے آہ بھری اور کہا، بیگم، جس فقیر کو آپ کے پہلے شوہر نے مار مار کر لہو لہان کیا تھا، وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھا۔ یہ سن کر بیوی پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ دنیا میں اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ جس رئیس نے فقیر کو مارا، اس کی بیوی، اس کی کوٹھی، اس کی عزت اور اس کا سب کچھ اس فقیر کو مل گیا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب مظہر ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور جسے چاہے ایک فقیر کو رئیس بنا دے اور ایک رئیس کو فقیر۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ گردش زمانہ کا ایک حیرت انگیز منظر تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اس بدمست رئیس کی ہر چیز چھین کر اس فقیر کو عطا کر دی جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔